آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی بھی نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب معصوم ہیں اور ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یقین جانیے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ میں تھوڑی سی بھی پاکستان سے محبت ہوگی تو آپ کا ضمیر آپ کو ضرور ملامت کرے گا اور پھر شاید آپ کبھی نواز شریف کا نام بھی سننا ناپسند کریں گے اور ان غداروں کو پاکستان پر فوقیت نہیں دیں گے۔ انتہائی دلچسپ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لیے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چل سکے گا کہ اس نواز شریف نے کہاں کہاں پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسٹوڈیو 360 کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ ویورز، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جاوید چودھری کے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف انڈین دھماکوں کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تب میں نے ان کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ اگر آپ نے دھماکے نہیں کیے تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سارے سائنسدان پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو بتا دیں گے کہ ہمارے پاس ایٹم بم کب سے تیار پڑا ہے اور ہم نے آپ کو مایوس نہیں کیا بلکہ آپ کے حکمرانوں نے آپ کو مایوس کیا ہے۔ ڈاکٹر قدیر کی اس دھمکی کے بعد نواز شریف کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے بھی ایٹمی دھماکوں کے لیے دباؤ ڈالا، جس کا بدلہ نواز شریف نے دھماکوں کے فوراً بعد ان سے استعفے کی صورت میں لے لیا۔ کشمیر کی چوٹیوں پر دونوں افواج کا سردیوں میں نیچے اتراتی تھی۔ 84 میں انڈین افواج بظاہر گلیشیئر سے اترنے کے بعد نہایت خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئی اور ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا جو پاک فوج نے خالی کی تھی۔ جواباً ایک طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد 99 میں پاک فوج نیچے اترنے کے بعد دوبارہ واپس گئی اور انڈیا کی خالی کی گئی تمام چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں سیاسیین اور لداخ میں موجود انڈیا کے بہت بڑی فوج محصور ہو گئی اور ان کے لیے جانے والی اکلوتی سپلائی لائن پاکستان کے نشانے پر آ گئی۔ بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے باوجود انڈیا چوٹیوں کا قبضہ واپس لینے میں ناکام رہا۔ اسی دوران انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ بالآخر 4 جولائی 1999 کو نواز شریف نے صدر کلنٹن سے ملاقات کی اور اس کے فوراً بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پاکستان نہ صرف ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گیا بلکہ دوران پسپائی پاک فوج کو پشت پر کیے گئے حملوں میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگست 1999 میں 2 انڈین ایئر کرافٹ نے پاکستانی نیوی کا جہاز مار گرایا جس میں نیوی کے 16 آفیسر شہید ہو گئے۔ نواز شریف نے معاملے کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اپنے وزیر اعظم کی اس بے حسی نے نیوی پر بہت برا اثر ڈالا اور اس وقت کے نیوی ایڈمرل عبدالعزیز مرزا نواز شریف کے خلاف ہو گئے۔ اکتوبر 1998 میں گجرال نے انکشاف کیا کہ نواز شریف نے مجھے کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کی خفیہ رپورٹ دی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کے جہاز کو پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی اور حکم جاری کیا کہ کراچی ایئرپورٹ مذکورہ جہاز کے لیے سیل کر دیا جائے۔ جہاز کے کیپٹن نے بھی فیولنگ کے لیے نواز شاہ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگی تو نواز شریف نے حکم جاری کیا کہ ری فیولنگ انڈیا میں کرائی جائے۔ جو پاکستان کے حاضر سروس چیف آف آرمی اسٹاف کو انڈیا بھیجنے پر تیار ہو گیا تو وہ اور کیا کر سکتا ہے۔ 2008 میں ممبئی حملوں کے فوراً بعد نواز شریف نے کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے خود چیک کروایا ہے کہ قصاب پاکستان کا ہے اور ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اپریل 2010 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 18ویں آئینی ترمیم منظور کی جس سے پاکستان میں صوبائیت کو مزید بڑھاوا دیا گیا اور مرکز کو کمزور کیا گیا، جس کے بعد انڈیا کے لیے پاکستان میں صوبائی قوم پرستی کو مزید ابھارنا آسان ہو گیا۔ اگست 2011 میں اپنا مشہور زمانہ بیان جاری فرمایا کہ ہماری زبان کلچر ایک ہے، صرف سرحد کی ایک لکیر درمیان میں آ گئی ہے، ورنہ جس رب کو بھارتی پوچھتے ہیں ہم بھی اسی کو پوچھتے ہیں۔ اسی بیان میں مزید فرمایا کہ واجپئی ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ سب جانتے ہیں۔ بھارت نے تو
کارگل کا انکوائری کمیشن بنا دیا، لیکن یہاں کیا کہیں کہ کون آج تک کارگل کی انکوائری نہیں ہونے دے رہے۔ 2013 کے انتخابات میں عمران خان کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود نواز شریف حیران کن طور پر بھاری مارجن سے جیت گیا۔ معیز پیرزادہ نامی مشہور اینکر نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو جتوانے کے پیچھے انڈیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں نواز شریف انڈیا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات پورے کرے گا۔ 2014 میں نواز شریف گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کے قاتل اور پاکستان دشمنی کے نعرے پر ووٹ لینے والے نریندر مودی کی تقریب حلف برادری میں شرکت کرنے کے لیے خصوصی طور پر دلی پہنچا۔ نریندر مودی نے حلف اٹھاتے ہی سارے کام چھوڑ کر پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں نہایت جارحانہ سفارتکاری شروع کر دی۔ جواباً نواز شریف نے پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر نہ کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا۔ یوں نریندر مودی کے لیے میدان بالکل خالی چھوڑ دیا گیا۔ البتہ جاتے جاتے خواجہ آصف کو وزیر خارجہ مقرر کیا، جس نے واحد کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ امریکہ جا کر بیان ڈال دیا کہ حافظ سعید پاکستان سے باہر دہشت گردی کرتا رہا ہے اور ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے اپنے دورہ انڈیا کے دوران کشمیری حریت لیڈروں سے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ پاکستانی سربراہان انڈیا دورے میں یہ ملاقاتیں ضرور کرتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین فضل الرحمان کو مقرر کیا، جو 2002 میں مسئلہ کشمیر کو علاقائی تنازع قرار دے چکا ہے اور کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ نواز شریف کی آمد کے بعد انڈین فوج کا کشمیریوں پر ظلم کئی گنا بڑھ گیا اور کشمیریوں کو جانوروں کا شکار کرنے والی پیلٹ گنوں سے نشانہ بنایا جانے لگا۔ جواباً کشمیریوں کی تحریک آزادی بھی عروج پر پہنچ گئی، لیکن نواز شریف نے سوائے اقوام متحدہ میں ایک رسمی بیان جاری کرنے کے کشمیر کے لیے سفارتی محاذ پر ایک لفظ تک نہیں بولا۔ 2014 میں راحیل شریف نے نواز شریف کو ایک آڈیو سنائی، جس میں ایک انڈین جنرل TTP کے امیر فضل اللہ کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہی آڈیو امریکی سفیر کو بھی سنائی گئی تھی۔ بلوچ فراریوں نے ہتھیار ڈال کر اعتراف کیا کہ انڈیا ان کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح فاٹا اور کراچی میں پکڑے جانے والے دہشت گردوں نے بھی یہی بیانات دیے۔ نواز شریف کو پاک فوج نے تمام شواہد پر مبنی ایک رپورٹ بنا کر دی تاکہ انڈیا کے خلاف اقوام متحدہ میں اپنا کیس جمع کروا سکے، لیکن نواز شریف اپنے وعدے سے مکر گیا اور رپورٹ تاحال جمع نہیں کروائی جا سکی۔ جون 2014 میں مودی کی والدہ کے لیے ساڑی اور آموں کا تحفہ بھیجا۔ جنوری 2015 میں انڈین قومی سلامتی کے مشیر اور نریندر مودی کے بعد انڈیا کی سب سے طاقتور شخصیت اجیت ڈوبھل نے بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کریں گے، اس کے لیے دہشت گردوں کو دگنی رقم دیں گے اور کانٹے سے کانٹا نکالیں گے۔ جون 2015 میں نریندر مودی نے بنگلہ دیش جا کر برملا اعتراف کیا کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ مل کر پاکستان توڑا۔ اسی سال مودی اور اجیت ڈوبھل نے پاکستان توڑ کر بلوچستان الگ کرنے کے بیانات بھی جاری کیے اور کہا کہ بلوچستان ہمیں پکار رہا ہے، لیکن جواباً نواز شریف مکمل طور پر خاموش رہا۔ دسمبر 2015 میں مودی اجیت ڈوبھل کے ہمراہ اچانک نواز شریف کی نواسی کی شادی میں شرکت کرنے ان کے گھر جا پہنچے۔ سرخ قالین بچھا کر ان کا استقبال کیا گیا۔ نواز شریف ان کو ریسیو کرنے اور چھوڑنے ایئرپورٹ تک گئے۔ مارچ 2016 میں پاک فوج نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری ظاہر کی، جو چابہار سے آپریٹ کر رہا تھا۔ نواز شریف نے ایرانی صدر کے ساتھ اس پر بات تک نہیں کی۔ کلبھوشن یادو نے اعتراف کیا کہ فاٹا سے کراچی تک پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی پشت پناہی انڈیا کر رہا ہے۔ نواز شریف نے کلبھوشن کا معاملہ عالمی برادری کے سامنے اٹھانا تو دور کی بات، اس کا نام تک لینا نہیں پسند کیا۔ نواز شریف کلبھوشن کو آج بھی دہشت گرد قرار دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کے لیے جاسوسی کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یوں جاسوسی کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی کو خاک میں ملا دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی ساری سرحدیں ایکٹیو ہیں۔ افغانستان اور انڈیا مسلسل پاکستانی سرحدوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا سے معاہدہ کر کے پوری توجہ پاکستان پر مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی فوجی امداد بند ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیروں کی نقل و حمل پر پابندی لگ چکی ہے اور پاکستان میں ایسے گروہ متحرک کر دیے گئے ہیں جو پاکستان کو ظالم ریاست قرار دیتے ہوئے کھل کر پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ، امریکہ، انڈیا حتیٰ کہ اسرائیل تک فوجی کارروائی کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ان گروہوں میں اس وقت لبرلز کے جھنڈے تلے چلنے والی پشتین تحریک ٹاپ پر ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے بھی نواز شریف کا کردار خاصا مشکوک ہے۔ حکومت نے IDPs کو کسی طرح کی مدد
न ही उनकी वापसी के बाद वजीरिस्तान में तामीर नो का कोई काम किया, सिवाय इसके जो पाक फौज अपने बलबूते पर करती रही। यूं इनकी बड़ी तादाद नाराज हो गई। शरीफ की अहम तरीन इत्तेहादी फजलुर रहमान और महमूद अचकजाई मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को कबाइल के खिलाफ ऑपरेशन करार देते रहे। पाक फौज ने फाटा के तमाम मसाइल का हल फाटा इस्लाहात की शक्ल में पेश किया, जिसकी नवाज शरीफ के दोनों इत्तेहादियों महमूद अचकजाई और फजलुर रहमान ने शदीद मुखालफत की। यूं फाटा इस्लाहात पर अमल नहीं करवाया गया। जब नकीबुल्लाह मसूद कत्ल हुआ तो नवाज हुकूमत जरदारी के दस्तराज राव अनवार की गिरफ्तारी पर पसो पेश से काम लेती रही। नकीबुल्लाह को लेकर बदतीन तहरीक उठी तो नवाज हुकूमत ने एक बार फिर इनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हालांकि तहरीक की सरकर्दगी नवाज शरीफ का दस्तराज महमूद अचकजाई कर रहा था। उल्टा नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने न सिर्फ इस तहरीक के नारे दहशतगर्दी के पीछे वर्दी को सपोर्ट करने का ऐलान किया, बल्कि अपने 30,000 कारकुन भी इस जलसे में शिरकत के लिए भेजे। इस तहरीक की क़यादत पाकिस्तान का बागी अलादीन और लिबरल तबका कर रहा है, जिन पर मगरिब खसूसी तौर पर मेहरबान है। इसलिए वो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जलसे कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम आलम से कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ता है, नवाज शरीफ को इसका फौरी फायदा ये होगा कि इसके दुनिया भर में अरबों डॉलर के असासे महसूस हो जाएंगे और नवाज शरीफ दुनिया को बताएगा कि दरहकीकत रियासत पाकिस्तान की इसके खिलाफ कार्रवाई इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ वक़्फ़ की वजह से है, न कि करप्शन की वजह से। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। ये जालिम इंसान महज अपने चंद टकों के लिए पूरी रियासत को बर्बाद कर देना चाहता था और महज अपनी जान बचाने